کہ عید کے دن کا مسنون اعمال حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم غرفت السالکین والے وہ بھی بتائیں گے. نیٹ پر اس حساب سے جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت والا دامت برکاتہم کے حکم کی تعمیل میں عید کے دن کے معمولات کے بارے میں چند آداب آپ کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں. عید کے دن کی تیاری مسنون اعمال کی عید کی رات سے شروع ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی راتوں کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عید کی دونوں راتوں کو زندہ کرے یعنی شب بیداری کا اہتمام کرے اپنی طاقت اور اپنی صحت کی بقدر تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن دوسرے لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں. یعنی عید کی راتوں کو بھی غفلت میں بازاروں کی نظر چہل پہل میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. نمازوں کا اہتمام معمولات کا اپنی طاقت اور صحت کا لحاظ کرتے ہوئے اس رات کی شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے. عید کے دن کے اعمال میں یہ باتیں مسنون ہیں کہ عید کی فجر میں اپنے معمول سے ذرا جلدی اٹھنا اور اچھی طرح غسل کرنا اور غسل کرنے میں غسل کی تمام سنتوں اور آداب کا خیال رکھنا اور اچھی طرح مسواک کرنا اور اپنے کپڑوں میں جو سب سے اچھے ہوں ان کو زیب تن کرنا. سفید لباس تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا. لیکن جس آدمی کے پاس سفید لباس کی طاقت نہ ہو یا نئے کپڑے کی طاقت نہ ہو تو اپنے موجودہ کپڑوں میں سے جو سب سے بہتر ہو اس کو زیب تن کرے. اور خوشبو لگانا اور پھر عیدگاہ کے لیے اگر معذور نہ ہو تو پیدل چل کر جانا. ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. اور عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کرنا اور تکبیرات کو آہستہ پڑھنا کیونکہ عید الاضحیٰ میں قدر آواز سے مردوں کے لیے تکبیر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن عید الفطر میں تکبیرات کو آہستہ پڑھا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات کی کثرت کا اس لیے حکم فرمایا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی عید والے دن فرشتوں کو زمین پر خصوصی حکم فرماتے ہیں اترنے کا اور وہ گلی محلوں کے کناروں اور موڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جو مسلمان بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں ان کا نام اپنے رجسٹروں میں درج فرما لیتے ہیں ماشاءاللہ. اور راستہ بدل کر جانے میں زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے ان رجسٹروں میں زیادہ نام درج ہوں پیکج بڑا ملے گا. تکبیرات کا اہتمام کرنا اور پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھنا خطبہ کو غور سے سننا یہ آداب خطبہ اور آداب عید میں سے ہے. یہ مختصر سے آداب. خطبہ سننا یہ واجبات میں سے ہے کیونکہ جو بھی خطبے احادیث میں جمعے کا یا دوسرا آتا ہے اس کو غور سے سننا یہ آداب خطبہ اور واجبات خطبہ میں سے. جی خواتین وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کے بچوں اور مردوں کو جو عید کی تیاری میں معاونت کریں گی اللہ تعالیٰ ان کو عیدگاہ کے یہ سارے راستوں کا ثواب گھر میں تیاری پر عطا فرما دے. تو جن کو ہوم ڈیلیوری کی سہولت حاصل ہو ان کو دکان پر پہنچ کر حاصل کرنے کا کیا فائدہ.
یہ جملہ تو تراویح پڑھنے والی عورتوں کو بھی سنانا چاہیے کہ جب ہوم ڈلیوری مل رہی ہے تو باہر کیوں جائیں. مرنا فات ہے بھائی. ہیں ہم سے. السلام علیکم. تو اس کو شارٹ کلپ بنا کر اور جتنے ای میل ہیں جتنا جہاں جائیں سب جگہ بھجوا دیں اس کو. اور آپ میسج پر بھی کہہ دیں سب کو کہ بھئی ابھی عید کے بارے میں مصنوع اعمال کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ حاصل کر لیں اور نیٹ پہ بھی جاری کر لیں. بہت اس کی ضرورت تھی اس کی ماشاء اللہ.